فعن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى رواه مسلم۔ ابو طریف عدی بن حاتم الطائی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص قسم اٹھاتا ہے پھر اس سے کسی اور چیز کو بہتر پاتا ہے تو وہ بہتر کام کرے۔ اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عدی بن حاتم، وہ مشہور سخی حاتم طائی کے صاحبزادے ہیں، اور یہ نصرانی تھے، مذہب عیسائیت پر تھے، اور قبیلہ طے کے یہ سردار تھے، اور اسی کی طرف نسبت سے ان کو الطائی کہا جاتا ہے، حاتم الطائی، ایسے ہی عدی بن حاتم الطائی، یہ قبیلہ طے کی طرف منسوب ہو کر ان کو طے کے لقب سے اور طائی کے لقب سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کا لشکر مختلف علاقوں کو فتح کر رہا تھا تو قبیلہ طے کی طرف بڑھا، تو قبیلہ طائف کے لوگ مسلمانوں سے مروب ہو کر اپنے علاقے چھوڑ کر چلے گئے۔ عدی بن حاتم بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اپنے قبیلے کو لے کر شام کی طرف نکل گئے۔ ایک عورت وہ رہ گئی تھی جو مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ جب وہ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی تو آپ نے اس کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ فرمایا اور اس کو بہت زیادہ سکون کے ساتھ رکھا، تکلیف اس کو نہیں ہونے دی، تو وہ مسلمان ہو گئی۔ اور اس نے عدی بن حاتم سے جب ملاقات ہوئی بعد میں تو اس نے جا کر کہا کہ وہ تو ایسے پیغمبر ہیں، ان کے اتنے اونچے اخلاق ہیں، اور وہ عورتوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ تو عدی بن حاتم بڑے متاثر ہو گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر عدی بن حاتم مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی صحابی ہیں جو شکار کے شوقین تھے، اور یہ شکار پہ جایا کرتے تھے تو اس کے مسائل بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے ایک دفعہ قرآن کریم کی ایک آیت کے حوالے سے ایک سوال کیا۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، کہ ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو، اپنے مشائخ اور عباد کو رب بنا لیا تھا، اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو رب بنا لیا تھا، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اکیلے ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ حکم تو یہی تھا کہ ایک ہی اکیلے الہ اللہ کو مانو، لیکن انہوں نے اپنے علماء اور احبار کو رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے سوال کیا اسلام لانے کے بعد کہ اللہ کے رسول، ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں کہتے تھے، ہم تو اپنے مشائخ کو رب نہیں کہتے، لیکن قرآن کریم میں کہہ رہے کہ انہوں نے رب بنا لیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم ان کے حلال کردہ کو حلال کردہ سمجھا کرتے تھے؟ جی سمجھا کرتے تھے۔ کہا تم ان کے حرام کردہ کو حرام سمجھتے تھے؟ عرض کیا جی سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ یہی تو رب بنانا ہے، حلال کرنے اور حرام کرنے کا اختیار تو اللہ کو ہے، اور تم نے یہ اپنے علماء اور مشائخ کو دے دیا۔ جس چیز کو وہ کہتے ہیں حلال تم کہتے ہیں حلال، جس کو کہتے ہیں حرام تم کہتے ہیں حرام۔ حالانکہ اس میں دیکھا جائے گا کہ اللہ کا کیا حکم ہے، شریعت کا کیا حکم ہے۔ جس چیز کو شریعت کہے حلال وہ حلال، کسی انسان کے کہنے سے حلال و حرام کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جس کو شریعت کہے کہ حرام تو وہ حرام۔ بہرحال ان سے روایت مروی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو آدمی قسم اٹھائے پھر وہ دیکھے اس سے کسی بہتر کام کو، تو اس کے لیے حکم یہ کہ اپنی قسم کو توڑے، قسم کا کفارہ دے اور اس بہتر کام کو کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایسی چیز کی قسم اٹھائی جو ناجائز اور حرام ہے، بہت سے لوگ ایسی قسمیں کھاتے ہیں، مثلا بغیر کسی وجہ کے کوئی ہلکی سی انبن ہو گئی کہ خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، اب یہ قطع تعلق کی قسم ہے جو اسلام میں منع ہے، قطع تعلق کرنا حرام اور ناجائز ہے، اس کی قسم اٹھانا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہو تو کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ یہ دیکھا جائے گا سب سے پہلے کہ جس چیز کی اس نے قسم اٹھائی ہے وہ حرام لعینہ ہے یا حرام لغیرہ۔ حرام لعینہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے حرام ہے، یا اپنی ذات کے اعتبار سے تو حرام نہیں لیکن کسی اور چیز کی وجہ سے وہ حرام ہوئی ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر وہ اپنی ذات کے اعتبار سے اور اصل کے اعتبار سے حرام ہے تو فرمایا کہ قسم کو پورا بھی نہیں کرنا اور کفارہ بھی نہیں ہوگا۔
نہ قسم پورا کرنا جائز نہ اس پہ کفارہ۔ مثلا کوئی آدمی خدا نخواستہ یہ قسم اٹھا لے کہ میں زنا کروں گا یا میں چوری کروں گا۔ اب زنا اور چوری حرام لعینی نہیں ہے، یا میں خدا نخواستہ قسم کھائے کہ میں شراب پیوں گا، یہ بھی حرام لعینی نہیں ہے۔ تو اگر اس کی اس نے قسم اٹھائی تو اب حکم یہ ہے کہ اس قسم کو پورا نہیں کرے گا، جائز نہیں ہے پورا کرنا، اور کفارہ بھی اس پہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی چیز پہ ایسی قسم اٹھائی کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں، کسی اور وجہ سے حرام ہوئی، مثال کے طور پہ وہ کہے کہ میں خدا کی قسم عید الفطر کے دن روزہ رکھوں گا۔ اب روزہ رکھنا فی نفسہ ہی حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن عید کے دن روزہ رکھنا ایک غیر کی وجہ سے حرام ہوا ہے کہ وہ اللہ نے ضیافت اور مہمانی کے ایام بنائے ہیں، ان کے اندر روزہ رکھنا منع قرار دیا گیا ہے۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں اس پر کفارہ تو لازم ہوگا، لیکن اس کو یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسی قسموں پر کفارہ دینا پڑے گا، لیکن اس پر یہ لازم نہیں ہوگا کہ وہ عید کے دن روزہ بھی رکھے، اس لیے کہ شریعت نے اس کو منع قرار دیا گیا ہے۔ تو کوئی بھی انسان اول تو قسم اٹھانے میں احتیاط کرے، کسی چیز پہ قسم نہ اٹھائے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، قرآن کریم کا حکم ہے کہ اپنی قسموں کو حفاظت سے رکھو، بات بات پہ قسمیں نہ کھاؤ۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عام بن گیا، ہلکی سی کسی بات پر کوئی آپ کو دلیل دینی ہو تو قسم، خدا کی قسم، کبھی کوئی کہتے ہیں رسول کی قسم، کوئی کعبے کی قسم، قرآن کی قسم۔ قسم صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، غیر اللہ کی قسم نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ کی قسم بھی ہر وقت نہیں اٹھانی چاہیے، جب ضرورت ہو، مثلا کوئی معاملہ ایسا آ گیا کہ وہاں حق اور ناحق کا پتہ نہیں چل رہا، تو پھر اب آخری حل یہی ہوتا ہے کہ بھئی تم قسم اٹھا کر کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ ایک موقع ہے، اس میں قسم اٹھائی جائے۔ تو اولاً تو قسم کھانے میں احتیاط کی جائے، پھر اگر قسم کھا لی گئی تو یہ دیکھا جائے کہ وہ کام جس پر ہم نے قسم اٹھائی ہے وہ کیسا ہے۔ اگر اس سے بہتر کوئی کام مل رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ اپنی قسم کو توڑے، کفارہ دے اور اس بہتر کام کو کر لے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی صاحب کا کوئی سوال ہو تو دعا کے بعد مجھ سے مل سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما